حضور کے جو آبا و اجداد تھے نا آگے تک، اللہ رب العزت نے وہاں سے سلسلہ شروع کیا تھا، وہ دادا پردادا سے بھی آگے سے چل کر اس خاندان کو اللہ نے بڑا صاف رکھا تھا کہ اس خاندان میں چل کر حضور نے آنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والدہ تھیں، وہاب ان کے والد کا نام تھا، ان کے والد عبد مناف، ان کے والد کا نام زہرہ، ان کے والد کا نام کلاب۔ کلاب پہ جا کر دونوں خاندان آپس میں مل جاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور والدین کا دونوں خاندان ایک ہو جاتے تھے۔ اللہ رب العزت نے اس خاندان کو کیسے چنا؟ حضرت واثلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے پوری زمین پر رہنے والے جتنے انسان تھے نا، حضور کے زمانے کی پہلے کی بات، اس میں اللہ نے سب سے پہلے بنو اسماعیل کو چنا، منتخب کیا۔ پھر بنو اسماعیل میں سے چل کر کنانہ کو چنا اللہ نے، ان کی اولاد میں سے۔ اس میں سے ایک شخص جس کا نام فہر تھا اور قریش کے نام سے مشہور تھے، اس کو اللہ نے منتخب کیا، چنا۔ پھر اس قریش کے اولاد میں اللہ نے ہاشم کو منتخب کیا۔ پھر اللہ نے ان کے خاندان میں عبد المطلب کو منتخب کیا۔ پھر اس میں اللہ نے مجھے چن کے رکھا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ علیہ السلام کا جو خاندان تھا نا آگے گیا، آبا و اجداد، وہ بھی بڑے پاکیزہ اور صاف ستھرے، بڑے اچھے و بااخلاق با کردار لوگ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں سے جو نام آتا ہے فہر کا، تواریخ میں لکھا ہے اس کا نام اصل فہر تھا لیکن قریش کے نام سے مشہور تھے۔ کیوں مشہور تھے؟ قریش کس کے تھے؟ اللہ رب العزت سورہ قریش میں اس کا ذکر بھی فرمایا، لإیلاف قریش۔ قریش، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آبی مخلوق میں سے ایک مخلوق، ایک جانور ہے سمندر میں اللہ نے پیدا کیا، جو سمندر کی تمام مخلوقات پہ غالب ہے، سب اس سے ڈرتی ہیں، اس کو قریش کہتے ہیں۔ اللہ نے حضور کے اس جو جد امجد فہر تھے، اللہ نے اس کو ایسا رعب دبدبہ دیا تھا کہ اس وقت کے سارے لوگ ان کی عزت اور احترام کرتے تھے، اس لیے قریش کے نام سے یہ مشہور ہو گئے تھے۔ ان کے آگے بیٹے لوئی، اس سے فہر کے بیٹے تھے غالب، ان کے بیٹے تھے لوئی، ان کے بیٹے تھے کعب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں سے ان کا نام آتا ہے۔ یہ جو ہم جمعے کا دن جس کو کہتے ہیں نا، جمعہ، یوم الجمعہ، ایک دور تھا کہ اس دن کو یوم العروبہ کہتے تھے، جمعے کا دن نہیں کہتے تھے۔ حضور کے اجداد میں سے یہ کعب تھے کہ جنہوں نے اس کا نام جمعہ رکھا تھا۔ کیوں؟ وہ اس دن لوگوں کو جمع کرتے تھے جمعے والے دن، جو اس وقت ان کے قبیلے، خاندان، قرب و جوار کے لوگ تھے، ان کو جمع کرتے تھے اور پھر اللہ کی حمد و ثنا بھی بیان کرتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور کے خاندان یعنی آپ کے آبا و اجداد کو بھی اللہ رب العزت نے شرک سے دور رکھا تھا، کفر سے دور رکھا۔ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے، پھر اللہ رب العزت کی خالقیت بھی بیان کرتے، لوگوں کو نصیحتیں کرتے تھے جمعے والے دن۔ اور ان کی نصیحتوں میں دو باتیں بڑی مشہور تھیں۔ ایک تو وہ کہا کرتے تھے صلہ رحمی کرو، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق اچھا رکھو۔ صلہ رحمی ہماری شریعت میں بھی حکم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص یہ چاہتا ہو کہ میرا مال بڑھ جائے، میری عمر بڑھ جائے، یہ دو چیزیں انسان چاہتا ہے، تو اس سے چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی رکھے، اچھا تعلق رکھے، تو اللہ اس کے مال کو بھی بڑھائیں گے اور اللہ اس کی عمر کو بھی بڑھائیں گے۔ تو یہ شخص جو تھے یہ لوگوں کو صلہ رحمی کی دعوت دیا کرتے تھے، اور ساتھ ساتھ روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے یہ بشارت بھی لوگوں کو سنائی تھی کہ ہمارے ہی خاندان میں اللہ ایک عظیم نبی کو مبعوث فرمائیں گے۔ ان کے بیٹے تھے مرہ، وہ بھی بڑے بہادر اور شجاع اور دلیر آدمی تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو سلسلہ نسب ہے، وہ جا کر مرہ پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا تھا۔ ان کی اولاد پھر آگے دو شاخیں تھیں۔ ان کے بیٹے تھے، ان کا نام تھا کلاب، اصل نام ان کا عروہ تھا، کلاب کے نام سے مشہور تھے۔ تاریخ میں آتے ہیں کہ وہ شکاری قسم کے آدمی تھے، شکار بہت کیا کرتے تھے کتوں کے ذریعے، جیسے شکاری کتے جیسے ہوتے ہیں، ان سے شکار، اس وجہ سے ان کو لوگوں نے مشہور کیا ہوا تھا کلاب، ورنہ اصل نام ان کا عروہ تھا۔ ان عروہ کے جو بیٹے تھے ان کا نام تھا قصی، اصل نام ان کا تھا زید، قصی کے نام سے بھی مشہور تھے۔ یہ بڑے سمجھدار، دانا اور حکیم قسم کے انسان تھے۔ خاندان قریش کو اس نے، یہ جو بکھرا ہوا خاندان تھا قریش کے، جو مختلف لوگ کچھ کہاں رہتے تھے، ان کو اس ایک جگہ اکٹھا کیا، ایک اجتماعی معاشرہ قسم کا بنایا انہوں نے۔
اجتماعی شکل میں رہنے کا ان کو طریقہ سکھایا، گھروں میں رہنے کا طریقہ ان کو بتایا، گھر کیسے بنائے جاتے ہیں، قریب قریب پڑوسیوں کے گھر، چھوٹے چھوٹے گاؤں کیسے بنتے ہیں، اس طرح انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کیا۔ اور ان کی بھی کچھ نصائح لوگوں کو ہوتی، یہ بھی کچھ نصیحتیں کرتے تھے لوگوں کو۔ ان کی نصائح میں یہ بات آتی ہے کہ یہ لوگوں کو کہتے تھے کہ جو کسی ظالم کی مدد کرتا ہے یا ظالم کے ظلم پر خاموش رہتا ہے، وہ آدمی بھی ظالم کے ظلم میں شریک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے بھائی مسلمان بھائی کی مدد کرو، چاہے وہ ظالم ہو چاہے مظلوم ہو۔ صحابہ نے پوچھا سر ظالم کی مدد کیسے کریں؟ فرمایا اس کو ہاتھ روکو، یہ اس کی مدد ہے، ورنہ اپنے آپ کو جہنمی بنا دے گا۔ یہ حضور کے جد امجد جو تھے یہ اس زمانے میں کرتے تھے۔ ظالم کا ساتھ دینے والا فرمایا کہ یہ بھی ظالم ہے۔ اور اسی طرح کہتے تھے کہ جو شخص بدعتی آدمی کو، شرک اور کفر کرنے والے کو اپنے گھر میں ٹھکانہ دے گا وہ بھی بدعتی کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ جس نے بدعتی کو ٹھکانہ دیا یہ بھی گناہ کیا اس نے۔ پھر ان کے اس میں یہ بھی تھا کہ جو شخص اپنے مرتبے اور اپنے مقام سے زیادہ چیزیں مانگتا ہے، اپنے رتبے سے زیادہ مانگتا ہے، یہ ظلم ہے۔ جس آدمی کی جتنی حیثیت ہو اس کے مطابق اس کو دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی بات فرماتے ہیں انزل الناس منازلہم، جس آدمی کی جو حیثیت ہے اس کے مطابق اس کو ذمہ داری دو۔ جو آدمی کسی عہدے کا مناسب نہیں ہے، موافق نہیں ہے، اس کو اس عہدے وہ ذمہ داری اس پہ نہ ڈالو، وہ نقصان کرے گا۔ اسی طرح ان کی تعلیمات میں یہ بات بھی شامل تھی، لوگوں سے کہتے تھے کہ حسد جو ہے نا، حسد یہ ایک مخفی دشمن ہے انسان کا۔ دل میں حسد نہ رکھا کرو، ورنہ حسد رکھنے سے خود کا نقصان ہوگا۔ جتنا حسد کرتے رہو گے نیکیاں بھی ختم ہوتی رہیں گی اور اپنا نقصان کرو گے جسمانی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بات فرمائی تھی، فرمایا کہ حسد جو ہے یہ انسان کی نیکیوں کو ایسے کھاتا ہے جیسا کہ آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ دارالندوہ کا نام مشہور ہے، آپ نے سنا بھی ہوگا کہ مکہ مکرمہ میں ایک گھر انہوں نے بنایا تھا جہاں مشورے ہوا کرتے تھے زمانے جاہلیت میں۔ یہ ان قصی نے بنایا تھا۔ ہر مہینے وہاں لوگوں کو جمع کرتا اور ان کو بند نصائح کی باتیں کرتے، انہیں سمجھاتے تھے، اور خاص کر جمعے والے دن لوگوں کو وہاں جمع کرتے تھے۔ اسی طرح ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو آخری نصیحت کی تھی کہ اجتنبوا الخمر فإنها تصلح الابدان وتفسد الاذہان۔ کہا کہ یہ جو شراب ہوتی ہے نا اس کے قریب نہ جانا، یہ ان کی نصیحت تھی کہ اس سے تمہیں وقتی طور پر جسمانی قوت تو مل جاتی ہے لیکن یہ تمہارے ذہنوں کو خراب کر دے گی، تمہیں خراب کر دے گی۔ منع کرتے تھے اپنے بچوں کو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب لوگوں کو منع کرتے تھے خود بھی شراب کے قریب نہیں آئے ہوں گے۔ ایسے پاکیزہ لوگ تھے، یہ حضور کا خاندان ایسا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بات فرمائی۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں یسألونک عن الخمر، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اس شراب کے بارے میں کہ کیا کریں، آپ ان سے کہیے کہ اس کا فائدہ تو تھوڑا تمہیں نظر آتا ہے لیکن اس کے مفسدات، گناہ اور نقصانات اس کے بہت زیادہ ہیں۔ یہ حضور کی بھی تعلیمات تھی۔ ان کے بیٹے تھے، ان قصی کے بیٹے تھے، ان کا نام تھا عبد مناف۔ اصل نام مغیرہ تھا ان کا، مغیرہ کے نام سے بھی مشہور تھے، عبد مناف کے نام سے بھی مشہور تھے۔ اللہ نے ان کو بھی حسن و جمال بہت دیا ہوا تھا۔ تواریخ میں لکھتے ہیں علماء کہ ان کو قمر البطحہ کے نام سے لوگ پکارا کرتے تھے کہ بطحہ کا چاند، اتنے خوبصورت تھے یہ خاندان، اللہ نے ایسا پیدا فرمایا۔ حضرت موسیٰ بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم نے مکہ مکرمہ میں کچھ پتھر دیکھے تھے پرانے، ان پتھروں پر تحریر دیکھی تھی۔ وہ تحریر کیا تھی؟ لکھا ہوا تھا کہ انا المغیرہ بن القصی، میں مغیرہ بن قصی کا بیٹا مغیرہ، آمرکم بتقوی اللہ وصلۃ الرحم، میں تم لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں ایک تو اللہ سے ڈرا کرو، تقوی اللہ، اور دوسرا لوگوں کے ساتھ احسان کیا کرو، یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال رکھو۔ یہ حضور کے جو جد عمدے تھے مغیرہ، جن کو عبد مناف کہا جاتا تھا، ان کے کلمات تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ خود کیسے ہوں گے، کتنے پاکیزہ فطرت والے ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب آپ کبھی بھی خطبے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اوصیکم بتقوی اللہ، یہ بات ضرور فرماتے تھے، اے لوگوں میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ سے ڈرا کرو۔ یہ حضور کے جد امجد عبد مناف جو مغیرہ کے نام تھا ان کا اصل، وہ بھی یہی بات لوگوں کو یہ نصیحتیں کر کے گئے تھے۔ ان کے بیٹے تھے ہاشم، جو مشہور ہے، ہر کوئی جانتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم تھے۔ ہاشم، ان کا اصل نام ہاشم کا عمر تھا، اصل نام ان کا ہاشم نہیں تھا۔ ہاشم ان کو کیوں؟
ایک عجیب عربوں میں ایک عجیب چیز یہ ہے کہ کوئی آدمی اگر کوئی کسی چیز سے زیادہ تعلق رکھتا ہو نا تو اس کا نام اس سے منسوب کر دیتے. حضرت علی رضی اللہ کو حضور نے ابو تراب کہا تھا تو مشہور ہو گئے تھے. ابو ہریرہ عبد الرحمن نام تھے ان کا. ابو ہریرہ کے نام سے بلیاں ہوتی پالتے تھے تو حضور نے نام رکھا ابو ہریرہ تو مشہور ہو گئے تھے. اس طرح نام مشہور ہو جاتے تھے. تو ان کا نام ہاشم مشہور ہو گیا تھا, اسی نام سے مشہور تھے. یہ نام ان کا عامر تھا. کہتے ہیں کہ بہت سخی آدمی تھے اور ان کی سخاوت ایسی تھی کہ اپنے گھر میں کھانا بناتے تھے. سرید آپ نے سنا ہوگا, بڑی مشہور ہوتی ہے کہ سالن کے اندر روٹی ڈالنا, سرید بنانا, اور یہ لوگوں کو کھلایا کرتے تھے. خاص طور پر حج کے موقع پر, اس زمانے میں جو حج ہوتا تھا لوگ بیت اللہ آتے تھے تو ان لوگوں کا بڑا اکرام کرتے تھے, ان کو بھی خوب کھلایا پلایا کرتے تھے. تو اس وجہ سے یہ مشہور ہو گئے تھے کہ ہاشم یعنی سرید کھلانے والے, اللہ یہ مشہور ہو گئے تھے. ان کو اللہ نے بڑی سمجھداری فہم دی تھی. یہ قریش کے سردار بھی تھے. مکہ مکرمہ سے جو باہر کے علاقے تھے وہاں لوٹا ماری بہت زیادہ ہوتی تھی, ڈکیتیاں بہت ہوتی تھیں, اور یہ لوگ تجارتی سفر بھی کرتے تھے. یمن کی طرف بھی جاتے تھے, شام کی طرف جاتے, پھر ان کے سفر حبشہ ایتھوپیا کی طرف بھی ہوتے تھے. تو ان راستوں میں جتنے وہ قطاع الطریق یعنی ڈاکو قسم کے لوگ ہوتے تھے, قبیلے تھے, ان سے ان نے معاہدہ کیا ہوا تھا. ان سے ملے ان سے وہ کیا, ملاقات کی, معاہدہ کیا بھی ہمارے تجارتی قافلوں کو تم کچھ نہیں کہو گے, آنے جانا دیا کرو, ہاں ہم اپنی حساب ضرورت کے مطابق تمہیں جو کچھ ہوگا تمہیں دیتے رہیں گے. اس طرح انہوں نے, اللہ رب العزت فرماتے ہیں لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف, اللہ نے تمہارے دونوں راستے معمون کر دیے, محفوظ کر دیے کہ تم گرمی سردی میں تجارت کے لیے جاتے ہو, کوئی تمہارے قافلوں پہ ہاتھ نہیں اٹھا تھا. یہ ان کا کارنامہ تھا ہاشم کا, انہوں نے یہ سب کچھ کیا تھا. یہ ہاشم جو تھے ایک دفعہ تجارتی سفر کے لیے, ان کا انتقال بھی وہاں ہوا تھا فلسطین میں, غزہ میں ان کی قبر ہے جو حضور کے پردادا تھے وہاں. یہ سے سفر پہ جا رہے تھے, تجارتی سفر پہ مدینہ کے راستے سے گئے تھے. تاریخی روایت میں آتا ہے کہ مدینہ منورہ میں یہ کچھ عرصہ رہے تھے, کچھ دن رہے, اور وہاں انہوں نے ایک نکاح بھی کیا, شادی بھی کی. پھر یہ وہاں سے فلسطین چلے گئے, فلسطین میں ان کا انتقال ہو گیا, تدفین ہو گئی. ان کے ہاں جو انہوں نے جو مدینہ منورہ میں جس جگہ نکاح کیا تھا جس خاتون سے, اس خاتون کا نام تھا سلمہ, اور اتفاق سے وہ خاتون بنی نجار قبیلے کی تھی, ان سے نکاح کیا تھا. تو ان کے جانے کے بعد, ان کے انتقال کے بعد پتہ چلا کہ ان کا ایک بیٹا بھی ہے, وہاں مدینہ میں ایک بیٹا پیدا ہوا. ہاشم کے چھوٹے بھائی تھے جن کا نام تھا مطلب, چھوٹے بھائی تھے وہ. ان کو پتہ چلا کہ میرے بھائی کا تو فلسطین میں انتقال ہو گیا, اور مدینہ میں ان کا ایک بچہ ہے. یہ گئے ان کو لینے کے لیے. اس بچے کا نام تھا شیبہ اس کا نام تھا اس بچے کا. ان کو لے کر وہاں سے وہ آیا, اپنے چچا مطلب جو ان کو لے کر وہاں سے آئے, اپنے ساتھ سواری پہ پیچھے بٹھایا ہوا تھا, وہاں سے لے کر آئے. جب مکہ مکرمہ پہنچے تو ظاہر قریش, یہ بڑے خاندان کے لوگ تھے, سرداری ان کے پاس ہوا کرتی تھی. تو لوگ ان سے پوچھتے, اچھا یہ جو بچہ تھا جہاں کہ مدینہ سے ان کو لے کر آئے تھے, یتیم بچہ تھا, کپڑے بھی ان کے پرانے پھٹے پہنے ہوئے تھے, بال بھی ایسے بکھرے ہوئے تھے, انہوں نے ایسے ہی بٹھایا, لے کر آئے. تو لوگ ان سے پوچھتے بھائی یہ کون ہے آپ کے ساتھ, یہ بچہ کس کا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ میرا غلام ہے. اس وجہ سے کہ کہیں لوگ مجھے برا بھلا نہ کہیں کہ بھائی اگر میں ان کو بتاؤں یہ میرا بھتیجا ہے تو لوگ کہیں گے یہ کیا ہے, بھتیجے کو ایسے رکھا ہے تم نے, پتہ تو ہے نہیں لوگوں کو, میں اب مدینہ سے آ رہا ہوں. تو انہوں نے اس بات کو چھپاتے ہوئے کہا یہ میرا غلام ہے, غلام کو میں لے کر آئے. غلام کو عربی میں عبد کہتے تھے. وہیں سے اس بچے کا نام مشہور ہو گیا عبد المطلب, مطلب کا غلام, جن کو ہم کہتے ہیں عبد المطلب. ان کا اصل نام شیبہ تھا, یہاں سے مشہور ہو. یہ جب مدینہ منورہ آئے, مکہ مکرمہ آئے, وہاں یہ رہے کچھ عرصہ. ہاشم کا جب انتقال ہو گیا, پھر مطلب کا بھی انتقال ہو گیا. یہ جب بڑے ہوئے تو اللہ نے بس اس سرداری اللہ نے اس خاندان میں رکھی تھی, تو قریش کے خاندان کی سرداری ان کے پاس آ گئی, عبد المطلب کے پاس آ گئی. یہ عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے, ان کے پاس آ گئی. اب اللہ نے ان کو بصیرت, بصارت, سمجھداری, فہم, فراست بہت دی ہوئی تھی. بڑے سمجھدار آدمی تھے یہ, بڑی سمجھداری کے ساتھ اپنے خاندان کو یہ چلاتے تھے, اور سخاوت بھی ان کے اندر بڑی تھی. عربوں میں مشہور تھا ان کو پکارتے تھے مطعم طیر السما, آسمان کے پرندوں کو کھلانے والے. اتنی سخاوت تھی ان کی, اتنی سخاوت تھی کہ ہر کسی کو جو ہوتا تھا دیتے تھے, کھانا خوب کھلایا کرتے تھے.
بیت اللہ کی بڑی خدمت کی تھی انہوں نے، اور اکثر رات کے وقت میں حتیم کی جو جگہ ہے یہاں رات کو آ کر سوتے تھے، یہاں ہی رہتے تھے۔ انہوں نے کچھ قوانین بنائے، جب یہ سردار بنے تو مکہ والوں کے لیے کچھ قوانین بنائے۔ سب سے پہلے قانون یہ بنایا کہ شراب پر انہوں نے پابندی لگائی تھی کہ بھئی کوئی شراب نہ پیے۔ اب ظاہر ہے حکمران تو تھے نہیں، قوت مقننہ ان کے پاس تھی نہیں کہ پولیس کے ذریعے قانون نافذ کرواتے، سزا دلواتے، لیکن پابندی لگائی تھی۔ یعنی یہ بتانے کا مقصد یہ کہ حضور کا جو خاندان تھا نا، اوپر سے جو چلا آ رہا ہے وہ کتنا صاف ستھرا تھا۔ شراب پہ پابندی لگائی۔ دوسرا، عربوں میں یہ تھا کہ وہ جو بچی کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، عبد المطلب نے اس پر پابندی لگی، کوئی ایسا نہیں کرے گا۔ لوگ کرتے تو تھے پھر بھی چھپ چھپا کر، لیکن انہوں نے یہ منع کرتے تھے کہ ایسا نہ کرو۔ پھر اس زمانے میں لوگ بیت اللہ کا طواف کرنے آتے تھے، جاہلیت کا دور تھا، تو کپڑے اتار کر رکھتے کہ بھئی یہ کپڑے ہم پہن کر باہر گناہ کرتے ہیں، یہ کپڑے پہن کر ہم بیت اللہ میں نہیں جائیں گے۔ ان کی اپنی سوچ تھی، جاہلانہ سوچ، تو طواف کرتے تھے بے لباس ہو کر۔ انہوں نے پابندی لگائی کہ بھئی بیت اللہ میں کوئی بغیر کپڑوں کے نہیں آئے گا، اور کچھ کپڑے بنا کر انہوں نے رکھے ہوئے تھے۔ کپڑے کیا ہوتے، کوئی ایسے جیسے آج کے دور میں سوٹ ہوتا، کوئی اس طرح تو ہوتے نہیں تھے، دو چادریں ہوتی تھی، ایک نیچے لپیٹ لی، اوپر پہن لی۔ تو اس طرح کے کچھ کپڑے انہوں نے تیار کر کے رکھے ہوئے تھے، اور جو لوگ حج کے موسم میں آتے تھے بیت اللہ، ان کو یہ کپڑے پہناتے تھے کہ یہ پہنو اور پھر بیت اللہ میں جاؤ، ایسے نہ جاؤ۔ یہ عبد المطلب کرتے تھے ایسا۔ اسی طرح انہوں نے ایک اور قانون بنایا تھا، زمانے جاہلیت میں لوگ اپنے رحم محرم سے بھی نکاح کر لیتے تھے، ستیلی ماں سے نکاح کر لیا، بہن اس سے نکاح ہو گئی، اس طرح کا شادیاں ہو جاتی تھی۔ اس پر انہوں نے پابندی لگائی تھی کہ اپنے محارم میں نکاح کرنا حرام ہے، یہ انہوں نے روک دیا تھا صاحب۔ پھر ان کے دور میں ایک قانون اور بنا کہ انہوں نے یہ قانون بنایا کہ جو چوری کرے گا میں اس کا ہاتھ کاٹوں گا، چوری کرے گا اس کا ہاتھ کاٹا ہے۔ یہ وہ ساری باتیں جو ہمارے اسلام کے اندر موجود ہیں، ہماری شریعت میں موجود ہیں، یہ ساری چیزیں۔ شراب پر پابندی، بچوں کو زندہ درگور کرنا، بچیوں کو بیت اللہ کا طواف بے حرمتی کے ساتھ کرنا، محارم سے نکاح، یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ اسی طرح چور کے ہاتھ کاٹنے کی جو سزا، یہ بھی عام موجود ہے۔ بلکہ ایک اور چیز بھی ہماری شریعت میں ایک حکم ہے کہ کسی آدمی نے کسی کو اگر قتل کر دیا، غلطی سے قتل خطا ہو گیا، تو اس کی دیت دی جاتی ہے، 100 اونٹ دیے جاتے ہیں اس میں، یہ شریعت کا حکم ہے۔ 100 اونٹ نہیں تو 100 اونٹوں کی قیمت دی جائے گی مقتول کے ورثاء کو، یہ دیت رکھی ہے شریعت۔ یہ بھی عبد المطلب نے مقرر کیا تھا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ کیسے مقرر ہوا۔ ذرا تھوڑا سا اور پیچھے چلے جاتے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کا جو سسرال تھا نا، قبیلہ بنو جرہم، یہ لوگ مکہ مکرمہ کے اطراف میں آ کر آباد ہوئے تھے۔ اسماعیل علیہ السلام پہلے سے وہیں تھے، تو یہ جب وہاں آ کر آباد ہوئے تو اس طرح ہوتے ہوتے اسماعیل علیہ السلام کی شادی بھی اسی خاندان میں ہو گئی۔ آہستہ آہستہ یہ خاندان جو تھا، یہ مکہ کا اس زمانے میں یہ بیت اللہ کے متولی بھی بن گئے، اور مکہ میں بڑا خاندان تھا، ان کا نام تھا۔ تو یہ کسی اور کو بیت اللہ میں آنے نہیں دیتے تھے، خاص کر جو دوسرے قبائل کے لوگ ہوتے ان کو نکال دیا کرتے تھے، مارتے تھے، ان کو بھگا دیتے تھے، چونکہ یہ خود طاقتور تھے۔ تو ایک وقت ایسا آیا کہ عرب کے قبیلے جو سارے بکھرے ہوئے تھے، یہ سب اکٹھے ہوئے، انہوں نے آ کر اس قبیلہ بنو جرہم پہ حملہ کیا، لڑائی ہوئی، بنو جرہم والے یہاں سے بھاگ کے چلے گئے، قبیلہ سارا چلا گیا۔ عرب قبیلہ جو تھا یہ دوبارہ بیت اللہ اور مکہ مکرمہ میں یہ آباد ہو گیا۔ تو بنو جرہم کے لوگوں نے جاتے ہوئے ایک کام کیا تھا، جو زمزم کا پانی جہاں سے نکلتا تھا اس کو بند کر دیا تھا، اس پانی کے اندر مٹی ڈال کر اس کنویں کو بند، کنواں تو نہیں تھا، چھوٹا سا چشمہ تھا، اس کو بند کر دیا تھا، وہ نہیں مل رہا تو پانی رک گیا تھا۔ عبد المطلب بیت اللہ کے حتیم میں رات کو سو رہے تھے، رات کو اکثر آرام کرتے تھے، تو ان کو خواب میں آیا کہ تم زمزم کے کنویں کو کھودو۔ 3-4 دن مسلسل جب خواب آیا نا، تو یہ گئے، انہوں نے جگہ دیکھی اور اس کو کھدائی شروع کی۔ جب یہ کھدائی شروع کرتے تھے لوگ منع کرتے تھے مکہ والے۔ اس ٹائم عبد المطلب کے ایک ہی بیٹا تھا سب سے بڑا، جس کا نام تھا حارث، اور بیٹے نہیں تھے ان، کافی پرانی بات، ابتدائی بات ہے۔ تو جب یہ دن بھر لگے رہتے کام، باپ بیٹا دونوں اس کی کھدائی کرتے، یہ لوگ آتے رات میں دوبارہ مٹی ڈال دیتے اس میں، منع کرتے تھے سارے، بھائی کیوں کھود رہے آپ، ان کو نہ کھودو اس کو۔ تو عبد المطلب نے ایک دفعہ ایسے ہی کہا کہ اگر اللہ نے مجھے 10-12 بیٹے دے دیے نا، اس وجہ سے کہا کہ میں اکیلا کام کروں تو میرا ایک بیٹا ہے، ہم 2 آدمی کام کتنا کریں گے، یہ لوگ آتے ہیں اس کو سارا بند کر دے، اگر میرے 10-12 بیٹے ہوتے تو ایسا یہ نہ کرتے میرے ساتھ، میں یہ کام کر لیتا۔ تو ایسے ہی اس نے کہا کہ اگر مجھے اللہ نے 10-12 بیٹے دیے تو ایک بیٹا میں اللہ کے نام پہ قربان کروں گا،
یعنی ذبح کروں گی. اس زمانے کی باتیں اس شریعت میں تو جائز نہیں تھی. تو اللہ نے جب ان کو اولاد دی تو عبداللہ جو تھے یہ 12ویں بیٹے تھے ان کے. عبداللہ جو حضور کے والد تھے یہ 12ویں بیٹے تھے. اب ان کو خیال آیا کہ میں نے تو نظر مانی، منت مانی تھی، اس کو میں نے ذبح کرنا ہے. جب ذبح کرنے کا وقت آیا تو ان کی جو بہنیں تھیں، عبد المطلب کی بیٹیاں تھیں، انہوں نے منع کر دی کہ نہیں، ہم اپنے بھائی کو ذبح ہونے نہیں دیں گے. اللہ رب العزت نے کیسے راستے بناتے ہیں، اور عجیب تاریخ اس سے جڑتی جاتی ہے. پھر ہم نہیں ذبح ہونے دیں گے. کرتے کرتے یہ ہوا کہ چلو 10 اونٹ اور ایک طرف عبداللہ کا نام، قرآن اندازی کریں گے. اگر اونٹوں کا نام نکلا تو ہم اونٹوں کو ذبح کر دیں گے، اور اگر عبداللہ کا نام ہے میں اس کو ذبح کروں گا. میں نے تو نظر مانی، پوری کروں گا میں اس کو. عبداللہ کا نام نکل آیا، جیسے یونس علیہ السلام کے ساتھ ہوتا تھا نا، قرآن میں انہی کا نام نکلتا تھا. یہ اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں. 20 اونٹوں کے دوبارہ قرآن اندازی کی، پھر عبداللہ کا نام نکلا. 30 پہ کی، پھر اب قرآن اندازی، پھر عبداللہ کا نام. 90 تک لے کر گئے، 10 بڑھاتے رہے. ہر مرتبہ عبداللہ کا نام نکلتا. آخر 100 اونٹوں میں ڈالا. جب قرآن اندازی کی، قرآن نکالا تو 100 اونٹوں کا آ گیا. تو انہوں نے 100 اونٹ قربان کیے، ذبح کیے، لوگوں کو کھلائے. عبداللہ بچ گئے. عبداللہ کا جو اصل نام تھا عبداللہ، لیکن یہ ذبیح کے لقب سے مشہور تھے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا ہوا تھا تو ایک دیہاتی آدمی آیا باہر سے، بدو تھا. اس نے سلام کیا، السلام علیکم یا ابن الذبیحین. حضور نے مسکراتے ہوئے کہا وعلیکم السلام. میں حیران ہوا، یہ کیا بات؟ میں نے پوچھا رسول اللہ یہ کیا بات تھی بعد میں؟ تو حضور نے فرمایا کہ اس نے مجھے اس لیے کہا ہے کہ ہمارے جو پردادا تھے اسماعیل علیہ السلام، ان کو اللہ کے نام پہ قربان کرنے کے ابراہیم علیہ السلام لے گئے تھے، وہ بچ گئے تھے. تو ذبیح اللہ ان کا لقب تھا. اور میرے والد کو میرے دادا ذبح کرنے کے لیے لے کر گئے تھے، وہ بچ گئے تھے، اس لیے میرے والد کو بھی ذبیح کے نام سے لوگ جانتے تھے. اس لیے مجھے ذبیحتین کا، 2 ذبیحوں کے بیٹے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب تھا. تو عبد المطلب نے اپنے دور کے اندر مکہ مکرمہ کے لوگوں کو کی ذہن سازی بھی خوب کی تھی، اور لوگوں کو اپنی فطرت سلیمہ جس پر اللہ نے پیدا کیا اس پر جمع کیا تھا. لوگوں قبیح چیزیں، بری چیزیں ساری ختم کی تھی اپنے دور کے اندر. پھر عبداللہ کی جب ولادت ہوئی اس کے بعد پھر آگے کے جو واقعات ہیں سلسلہ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے جمعے اسی سلسلہ کو آگے لے کے چلیں گے. وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.